بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کا مزاج اور رواج کے تابع ہوتا ہے۔ وہ ہر کام کو اسی انداز سے کرتے ہیں جو رواج کے اعتبار سے عام ہو جائے۔ جس طرح ان کی شادی بیاہ کے معاملات رواج کے تابع ہو چکے ہیں، ان کی عبادتوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر لوگوں نے صرف مغرب کی نماز کو ضروری سمجھ لیا تو یہ بھی مغرب کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اگر لوگوں نے جمعہ کی نماز کو اہتمام سے پڑھا تو یہ بھی جمعہ کی نماز کو ہی ضروری سمجھتے ہیں اور اسی طرح اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ مومن و مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اس کے رب نے اس کو کس کام کے کس انداز میں کرنے کا حکم دیا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طریقے سے کر کے بتلایا، اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچوں نمازوں کی فضیلت، فرضیت اور اہمیت ثابت ہے۔ دن رات کی کسی ایک نماز کی فرضیت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہونے کے اعتبار سے دن رات کی پانچوں نمازوں کو ایک ہی درجہ دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ فجر کی نماز واجب ہے، ظہر کی نماز سنت ہے، عصر کی نماز مستحب ہے اور عشاء کی نماز مباح ہے اور مغرب کی نماز فرض ہے، بلکہ پانچوں نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا رکن اور اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو روک دیتی ہیں۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نمازوں، جمعہ کی نماز اور رمضان کے روزوں کی اہمیت و فضیلت یوں بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ نیز ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کے ایک بے نظیر مثال کے ذریعے افادیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کا کاروبار اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی 5 وقتہ نمازیں پڑھا کرو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو، اپنے امیروں کی اطاعت کرتے رہو جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف حکم نہ کرے، اس طرح تم اپنے پروردگار کی جنت میں جاؤ گے۔ یوں تو اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور ان ارکان کے علاوہ اور بھی دین کے ضمنی چھوٹے بڑے امور ہیں جن کا دین اسلام سے تعلق ہے، لیکن ان تمام بنیادی ارکان، اعمال اور دیگر امور پر نماز جیسی عبادت کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بنیادی ارکان کا جہاں تذکرہ فرمایا وہیں توحید کے بعد فوری نماز کا تذکرہ فرمایا اور روزہ، زکوٰۃ اور حج پر نماز کو مقدم فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بیان خود اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نماز اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب دور رسالت میں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے انہیں نماز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے تھے۔ عقل مند وہ نہیں جو صرف آج کے اندھیرے سے ڈرے اور آج کی روشنی کا انتظار کرے، بلکہ حقیقی عقل مند وہ ہے جو کل کے اندھیرے سے ڈرے اور کل کے اندھیرے میں روشنی پیدا کرنے کی فکر کرے۔ جو لوگ ہوش مند اور دانا ہوتے ہیں وہ تاریکی کے آنے سے پہلے تاریکی کے خطرات سے بچنے کے لیے روشنی کے اسباب پیدا کر لیتے ہیں، اور جو بے پرواہ ہوتے ہیں ان کو اندھیرے کے چھا جانے کے بعد روشنی کے وجود میں لانے کی فکر بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کی روشنی کی فکر کریں اور اس دن کی تاریکی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل دنیا میں موجود ہے کہ جس کے ذریعے قیامت کے دن وہ عمل روشنی بن جائے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور سے سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز جہاں قیامت کے دن نور بن کر آئے گی اور سارے اندھیروں کو دور کر دے گی، وہیں نماز کی ایماندار ہونے کی دلیل اور حجت ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو دنیا میں نمازی تھا وہ کل قیامت کے دن روشنی کے ماحول میں ہوگا، اور جو نمازی نہیں ہوگا وہ گھٹیا ٹوپ اندھیروں میں سرگرداں ہوگا، اور جو دنیا میں نمازی ہوگا اس کی یہ نماز کل قیامت کے دن اس کے مومن و مسلمان ہونے کے لیے دلیل اور حجت بن جائے گی، اور جو بے نمازی ہو جائے گا وہ بغیر کسی دلیل کے بے سہارا بن کر بے چینی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اللہ کے جن بندوں نے اپنی زندگی میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی، نماز پڑھنے کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیا، ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے عقل اور ذہین کہے جانے والے لوگوں کی نگاہوں میں کمزور، ناقص اور غافل محسوس ہو، لیکن ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں غافل نہیں جو نماز کو اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ لوگوں نے دنیا کے کاموں میں پیچھے رہ جائیں، لوگوں کو انہیں غافل سمجھا، جبکہ حقیقی غافل وہ ہے جو نماز سے غفلت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔